السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ایوب کانسیپٹس۔ آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے جس کا پارٹ نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت۔ اس ٹاپک پہ ہم نے اسی لیکچر کے فرسٹ پارٹ میں ڈسکس کیا تھا، 4 پوائنٹس چار آؤٹ لائن ڈسکس کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم 5ویں پوائنٹ سے آگے ڈسکس کریں گے۔ آج ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے کریکٹرسٹک آف فائنلٹی آف پرافٹ ہوڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے کریکٹرسٹک کیا ہیں، آج ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ 5.1 کلیم آف یونیورسلٹی۔ یہ جو کلیم آف یونیورسلٹی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے دین عالمگیریت ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے یہ مکمل نظام اللہ نے دیا ہے۔ یہ کلیم، اس کو قرآن پاک نے کس طرح ڈیفائن کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے انسانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسانو، میں آپ سب کی طرف اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں۔ اب اس پوائنٹ کو اگر ہم تھوڑا ڈسکس کریں تو یہ جو کلیم ہے عالمگیریت کا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے ان میں سے کسی نے بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی قبیلے یا کسی قوم کے لیے رسول یا نبی بن کے آتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی دور میں 2 3 نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ جیسے ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، ادھر حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، اسی ہی دور میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن وہ الگ الگ قبیلے کے لیے تھے۔ تو اس طرح کی جو دعویٰ تھی یعنی عالمگیریت کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی نہیں کسی نبی نے کیا۔ دوسری پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی پریویس شریعہ جو تھی وہ منسوخ ہو گئی، ایبروگیشن آف پریویس شریعہ۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ نہیں قبول کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے میں چلا جائے گا۔ دیکھیں تو اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جو پریویس شریعت تھی حضرت عیسیٰ کی، تورات انجیل، اگر ان کی کوئی کاپی موجود ہو، ان کی کوئی قواعد یا اصول موجود ہوں، تو اللہ نے کہا آپ نے وہ فالو نہیں کرنے، آپ نے فالو کرنا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں آپ اس کو فالو کریں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ایک کریکٹرسٹک ہے، ایک بنیادی فیکٹر ہے کہ جو پریویس شریعت تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ 5.3 پہ آتے ہیں پرفیکشن۔ اللہ تعالیٰ کا رسول آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ایک مکمل دین ہے۔ قرآن پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا آج ہم نے مکمل کیا آپ کے لیے آپ کا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت آپ پر مکمل کی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے فرمایا میں نے پسند کیا آپ کے لیے دین اسلام کو۔ اب یہ بھی دعویٰ پہلے کسی نبی نے نہیں کی تھی، پہلے کسی بھی نبی یا رسول کی جو کتاب اتری تھی اس میں اس طرح کی کوئی بھی آیت نہیں تھی۔ تو یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی نئے نبی کی، کیونکہ یہ جو ایک دین اللہ نے دیا، اللہ کے آخری رسول نے دیا، مکمل ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی نہیں ہے تو کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہی نبی ہیں۔
आगे बढ़ते हैं 5.4 प्रोटेक्शन ऑफ होली बुक, यानी कुरान पाक के हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ने ले लिया है। ये क्यों? क्योंकि नया नबी नहीं आना था, तो वो जो किताब उतरी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसकी हिफाजत की ज़रूरत थी, तो अल्लाह ने उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया। कुरान ने क्या फरमा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही हैं इस किताब को उतारने वाले और हम ही इसी की हिफाजत करेंगे। अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में देखें तो जो पहले सहीफ़े या किताबें नाज़िल हुई थी अंबिया किराम रसूल इज़ाम पे, उनमें से भी किसी के लिए अल्लाह ने ये दावा नहीं की थी। क्यों दावा नहीं की थी? क्योंकि उनके बाद नबी आने थे, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना था, तो इसीलिए अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया कि ये ही किताब क़यामत तक रहेगी, ना और नया नबी आएगा और ना ही नई किताब उतरेगी। 5.5 प्रोटेक्शन ऑफ सुन्ना, यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल और फ़ेल अल्लाह ताला ने उसको क़यामत तक के लिए महफूज कर लिया है। इसकी दलील क्या है? कुरान पाक ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहु, और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अता करे उसको ले लो, और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। अब ये लेना और देना क्या था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल, जो हुक्म दें, जिससे मना फरमाएं, उसको उस पे अमल करना है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फ़ेल करें तो उस पे भी अमल करना है, और इन दोनों का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए ले लिया। इसकी भी यही वजह थी क्योंकि बाद में कोई नबी नहीं आना था, कोई शरीयत नहीं आनी थी, तो मुहम्मद रसूलुल्लाह का हर कौल फ़ेल के हिफाजत की ज़रूरत थी, तो ये अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक हर चीज़, हर कौल फ़ेल महफूज करके रखा है। साहसिता की किताबें देखें या और हदीस की किताबें देखें, उनके जो रावी रिवायत करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने उनके भी हर चीज़, हर फ़ेल को और पर्सनैलिटी को महफूज किया है। अब देखते हैं 6 पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ ख़त्म नबूवत इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी अकीदा ख़त्म नबूवत को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह इनकॉर्पोरेट किया गया है, क्या क्या शराइत रखी गई हैं और क्या क्या उसूल कायम किए गए हैं, और वो कौन से आर्टिकल हैं जिसमें ये चीज़ें बयान की गई हैं। आर्टिकल 106 क्लास नंबर 3, ये आप लिख लें। इसमें ये जो लाहौरी ग्रुप था या कादियानी ग्रुप था जिसने नबूवत की दावा की थी, गुलाम मोहम्मद कादियानी ने, उनके जो फॉलोअर हैं उनको कादियानी कहते हैं। उनके क्या क्या अकायद थे, उनके क्या क्या नज़रियात थे, वो ग्रुप कौन सा है, वो उसको इस आर्टिकल में वाज़ेह बयान किया गया है। आर्टिकल नंबर 260 में देखते हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 260, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड फाइनलिटी ऑफ मोहम्मद प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको मैं कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ, बाकी खुद पढ़ लें। इसका यही मकसद है कि कोई बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे अगर यकीन नहीं करता, या कोई बंदा नबूवत की दावा करे और लोग उसको माने या उसकी तस्दीक करें, तो इस किस्म के सब लोग जो हैं वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। या वो लोग जो डिस्क्रिप्शन में या ओरली लिखत में या किसी और तरीके से किसी झूठे नबी की नबूवत का वो जो सपोर्ट करे, वो भी इस्लाम से खारिज किया जाएगा। इस पूरी बात को आर्टिकल 260 में डिस्कस किया गया है। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं। ये जो हमारा अकीदा है,
ہر ایمان والے کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت ابو بکر سے لے کر آج تک ہر ایمان والے کا یہی عقیدہ ہے کہ محمد آخری رسول ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں اس عقیدے کو کیا کیا چیلنجز آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما گئے تھے، یہ حدیث ہے، میں نے لکھی ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، میں آپ کو کانسیپٹ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 27 دجال جھوٹے آئیں گے، ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ نبی ہونے کی دعویٰ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتاتے ہی اور ساتھ یہ بھی اپنی امت کو بتا دیا، وہ دعویٰ تو کریں گے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، وہ جو 27 آئیں گے وہ دجال ہیں، وہ فتنہ برپا کرنے والے ہوں گے، وہ جھوٹے ہیں۔ ان میں سے یہ جو میں نے ادھر لکھا ہے نمبر 7.1 مسلمہ بن کذاب۔ اب یہ جو سورس ہیں، میں نے لیکچر نمبر 4 پارٹ نمبر 1 میں یہ سارے سورسز بتائے تھے کہ یہ چیزیں میں نے کہاں سے لکھی ہیں۔ آپ اگر سورس پڑھنا چاہیں ڈیٹیل میں تو وہ اس لیکچر میں وہ میں نے بتائے ہیں۔ تو مسلمہ بن کذاب کون تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کے خلاف، اس بندے کے اگینسٹ جہاد کیا تھا، کیونکہ اس نے جھوٹی دعویٰ کی تھی۔ اس آپ دیکھیں عقیدہ ختم نبوت کی امپورٹنس کیا تھی۔ بیٹل آف یمامہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ 70,000 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان میں سے کئی حفاظ کرام بھی تھے، یعنی قرآن پاک کے حافظ بھی تھے۔ دیکھیں نا، بڑی قربانی دی صحابہ کرام نے، 70,000 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، صرف کیوں؟ اسی لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی جائے اور ہر جھوٹے بندے کو نیست و نابود کیا جائے۔ مسلمہ بن کذاب کے بعد ایک عورت تھی صلاح الکہنا، یہ جو میں نے سورس پڑھا ہے وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مسلمہ بن کذاب کی وائف تھی، لیکن اس نے بعد میں توبہ کر لی تھی اور عقیدہ ختم نبوت میں ایمان لے آئی تھی۔ تیسرا کون تھا؟ بہاء اللہ، اس کا اصل نام تھا حسین علی نوری۔ 1863 میں اس نے یہ دعویٰ کی تھی کہ اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ بہاء اللہ نے ایک ریلیجن، جو ایک نبی ہونے کے بعد، وہ دعویٰ کے بعد اس نے ایک ریلیجن بنایا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہاء اللہ۔ اور اس فیتھ کو کیا کہتے ہیں؟ اس فیتھ کو کہتے ہیں بہائی فیتھ۔ اس بندے کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ یہ پیلسٹین کی ایک سرزمین تھی، کتاب عکا پیلسٹین سرزمین، وہاں اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ وہاں بیٹھ کے اس نے کتاب لکھی تھی جس کو کہتے ہیں موسٹ ہولی بک۔ اس کے بعد ہے 7.4 مرزا غلام محمد قادیانی، یہ تو مشہور بندہ ہے، اس کو ہر پاکستانی پاک ہند والے جانتے ہیں۔ یہ برٹش انجینئر فالس پر اس نے بھی جھوٹی دعویٰ کی۔ اب دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا دعویٰ کی تھی۔ اس نے دعویٰ کی تھی کہ وہ مسیح ہے، وہ مہدی ہے، وہ مجدد ہے، اس طرح کے مختلف دعوائیں کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ محمد تو آخری نبی ہیں لیکن میں رسول ہوں، اس طرح کی کچھ وہ اس نے دعوائیں کی تھی، لیکن یہ جھوٹا تھا۔ اس بندے کو علماء کرام نے شکست دی تھی اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی گئی تھی۔ تو یہ کچھ بندے تھے جنہوں نے جھوٹی دعوائیں کی تھی، یہ چیلنجز تھے عقیدہ ختم نبوت کو۔ اب آتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو میں لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم یہ نوٹس بھی ہیں، لیکچر بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو پاسٹ
پریویس سوال آئے ہیں یہ ان کے جوابات بھی ہیں، کیونکہ اس طرح آپ نے ایگزام میں آنسر لکھنا ہوتا ہے، آؤٹ لائن بنائیں، اس آؤٹ لائن میں اینڈ میں آپ نے کنکلوژن بھی دینا ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں، یہ جو 4 آرٹیکل ہیں 7 آرٹیکلس آف فیتھ ہیں، یہ جو عقیدہ بالرسالت ہے ان میں سے ایک امپورٹنٹ عقیدہ ہے۔ دوسری پوائنٹ کیا ہے کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ نوبل پرسن ہیں، اور وہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعویٰ بھی کرے، لیکن اگر اس نے فائنلٹی آف پرافٹ ہوڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں۔ اس عقیدے کی امپورٹنس آپ دیکھیں، اگر آپ کو سلائٹسٹ ذرہ برابر بھی آپ کو شک ہے عقیدہ ختم نبوت پہ، پھر بھی آپ یو ول بی نو مور مسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ سینکڑوں احادیث اور آیات کریمہ ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اگر ہم اس پاسٹ پیپر کو تھوڑا دیکھیں تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے کہ پاس کوسچن کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے۔ یہ 2013 میں سوال آیا تھا کہ کمپریہنسو نوٹ لکھیں عقیدہ ختم نبوت کے تصور پہ، کانسیپٹ پہ، ان دا لائٹ آف قرآن اور سنہ۔ اس سوال پہ ہم نے اسی لیکچر کا جو پارٹ نمبر 1 ہے، لیکچر نمبر 4 پارٹ نمبر 1، اس میں ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ 2015 PCS سندھ والی میں آیا تھا کہ بریف نوٹ لکھیں کنسیپشن آف گاڈ ان اسلام، خدا کا تصور اسلام میں، اور امپارٹنس آف توحید اینڈ فائنلٹی آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سوال کا یہ مقصد ہے، یہ پوچھ رہا ہے اس 2-3 چیزیں، ایک تو اللہ کا تصور کیا ہے اسلام میں، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا فرسٹ لیکچر میں توحید میں، اور دوسری پوائنٹ اس میں جو پوچھ رہا ہے کہ امپارٹنس کیا ہے توحید کی، وہ بھی ہم نے الحمدللہ ڈسکس کیا ہے فرسٹ لیکچر میں، اور تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ فائنلٹی آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہم ترین عقیدہ ہے اسلام میں، اس کو ڈسکس کریں، تو یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ دونوں سوال آپ کے اسی طرح آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ السلام علیکم۔